عصمت لغاری بھائی پوچھتے ہیں مفتی صاحب کچھ لوگ میت دفن کرنے کے بعد اور دعا کرنا سے پہلے اذان دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بیٹا اذان کس معاملے پہ وفات کے بعد آپ دیتے ہیں قبر کے اوپر ٹھہر کے؟ لوگ کہتے ہیں شیطان بھگانے کے لیے. میں نے کہا قبر میں شیطان تو نہیں آتا، قبر میں تو فرشتے آتے ہیں. تیری قبر میں شیطان آتے ہیں تو اذان دے دیا کر، پھر تو میں مان جاؤں گا. الحمدللہ ہماری قبروں میں تو فرشتے آتے ہیں، تو لہٰذا اس وقت اذان کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک بندے نے کہا جی نہیں شیطان آتا ہے اس وقت کے فرشتوں، غلط جواب دو. میں نے کہا اتنے تھے اور سنتے آ رہے ہیں کہ مرنے والے کے پیچھے شیطان اتر جاتا ہے اور تو کہتا ہے شیطان چڑھ جاتا ہے، تو تھوڑا گزارا کر، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا تجھے پتہ ہے شیطان کہاں ہوتا ہے؟ جہاں نہ اللہم جنبنی الشیطان کی دعا پڑھی جاتی ہے. جب تو کمرے کے اندر دعا پڑھ رہا ہو تو اوپر دو طالب علم ٹھہرا لیا کر، بھی اذانیں دیتی رکھو، چلو بھائی شیطان بھاگے گا. جہاں شیطان بھگانا تھا وہاں تو تم نے دعا پڑھائی نہیں ہے اور اذان دلائی نہیں ہے، اور جہاں شیطان نے آنا نہیں ہے، فرشتوں نے آنا، ادھر تم نے اذانیں ٹھوکی ہوئی ہیں. یہ شریعت کی تعلیم نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. موصوف کی جہالت بری گفتگو آپ لوگوں نے سماعت فرما لی. موصوف آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بالکل صریح حدیث پاک کی روشنی میں بالکل غلط کہہ رہے ہیں. حدیث میں اور بات ہے اور یہ حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے یہ سارا مسئلہ بیان کر رہا ہے. اب یہ اس لیے کر رہا کیونکہ قبر پر اذان دینے کے حوالے سے اب چونکہ جواز کا ثبوت نکلتا ہے، تو اب قبر کے اندر جب شیطان آئے گا تو ظاہر سی بات ہے جب اذان دیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا. تو اب یہ جو سرے سے ہی اس کا انکار کر رہا ہے کہ شیطان آتا ہی نہیں ہے، میں نے اس لیے کہا کہ یہ حدیث پاک کی مخالفت کر رہا ہے. اب میں اس کو دکھاتا ہوں حدیثوں کی روشنی میں کہ کہاں کہاں کس کس جگہ پر ذکر کیا گیا ہے. امام ترمذی علیہ رحمہ نے اپنی ایک کتاب ہے نوادر الاصول فی معرفت احادیث الرسول، آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، تو اس میں آپ نے التاسع والاربعون والمئتان اس جگہ پر آ کر آپ نے یہ سفیان ثوری علیہ رحمہ کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے. اذا سئل المیت من ربک ترع له الشیطان فی صورت فیشیر الی نفسہ اے انا ربک، یعنی جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تو شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں. اب دیکھیں اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ قبر کے اندر شیطان آتا ہے اور جس وقت سوال پوچھا جاتا ہے تو اس وقت شیطان ظاہر ہو کر کہتا ہے اپنی طرف اشارہ کر کے کہ میں تیرا رب ہوں. تو اب اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہو گئی. اور اسی میں امام ترمذی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند دفن المیت اللہم اجرہ من الشیطان. تو یعنی وہ حدیثیں جو اس کی مؤید ہیں جس میں وارد کہ حضور علیہ السلام میت کو دفن کرتے وقت دعا فرماتے الہی اسے شیطان سے بچا. اگر وہاں شیطان کا کچھ دخل نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں فرماتے؟ اب یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عبارت رکھی ہے یہ بھی امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس کو ذکر کیا ہے. اب میں آپ کو کتابیں دکھاتا ہوں، ان کتابوں میں جو ہے قبر کے اندر شیطان کا موجود ہونا پایا گیا ہے. میرے پاس یہ اپنا سنن ابن ماجہ شریف ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے اور یہاں بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے لحد میں رکھا تو آپ نے جو ارشاد فرمایا قال اللہم اجرہا من الشیطان ومن عذاب القبر، تو کہ اے الہی اسے شیطان سے بچا اور عذاب قبر سے معمون فرما بچا. اب یہ والے جو جملے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیے ہیں اور ساتھ ان کے موجود تھے حضرت سعید بن مسیب موجود تھے. اس پوری روایت میں یہ جملے بھی موجود ہیں. آگے میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امام ترمذی علیہ رحمہ عمر بن مرہ تابعی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کانوا یستحبون اذا وضع المیت فی اللحد ان یقولوا اللہم اعذہ من الشیطان الرجیم. یعنی صحابہ کرام یا تابعین عظام مستحب جانتے تھے کہ جب میت لحد میں
رکھا جائے تو دعا کریں الہی اسے شیطان رجیم سے پناہ دے۔ تو معلوم ہوا کہ ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قبر میں جو ہے وہ شیطان موجود ہوتا ہے، اور پھر شیطان کو بھگانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے المؤذن ادبر الشیطان وَلَهُ الْحُصَاصُ، جب مؤذن اذان کہتا ہے شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا بھاگتا ہے۔ تو اب دیکھیے معلوم ہوا کہ جس وقت قبر پر اذان دی جاتی ہے تو اس وقت قبر کے اندر شیطان کا موجود ہونا میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا کہ شیطان آتا ہے، اور پھر جب اذان دی جاتی ہے سرکار نے فرمایا تو شیطان گوز مار کر بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے قبر پر اذان ہم دیتے ہیں، اور اس اذان سے ہماری قبروں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور تم لوگ اذان قبر پر کھڑے ہو کر نہیں دیتے، اس لیے تمہاری قبروں سے شیطان نہیں بھاگتا اور وہاں پر موجود رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم کو سمجھنے کی توفیق